بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی فضیلت سن کر دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہو جہاں ہر لمحہ اپنے رب کی بخشش کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی شان بیان کرتے ہوئے بار بار جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آخر وہ کون سی عظیم سورت ہے جس نے بے شمار لوگوں کے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ کھول دیا؟ آئیے جانتے ہیں اس سورت کے حیرت انگیز فضائل، اس کی برکتوں اور اس عظیم عمل کے بارے میں جو ہمیں اللہ تعالی کی رضا اور جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عزم رکھتا ہو، قرآن پاک کی سورت پڑھ کر اپنی اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا، اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلوں کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عجیب سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہی حکومت والے نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پشت اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا، تب سے یہ خدا تعالی کے حضور
سب بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالی کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ ان کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان یا زمین میں کسی کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتے ہیں، اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دے دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو یہ اسے حکم دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا نباتات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق قیامت قائم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیسے بنا اور انڈے کو بڑا کیسے بنا، پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا اے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور وہ شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل اس نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادات کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکے اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ناظرین محترم، وہ سورت مبارکہ
سورہ یاسین ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو اگر آپ صبح و شام پڑھنا چاہیں تو صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس سورت کو روزانہ صبح یا شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منازل آسان کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اس سورت مبارکہ کو تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے، اور دنیا اور آخرت اور قبر کے منازل آسان ہوں۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے، اور دل امت مسلمہ کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں، اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں، اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے پیارے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں، آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گنہگار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے
کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ رب تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا جبرائیل امین واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا اے جبرائیل مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا ہے۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں۔ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چپ ہیں، خاموش ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ بالآخر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار اور بے چین ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحہ شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے
اور آسمان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، ہر گھر کے چولہے ویران بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ لیکن 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئے کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے رونے کی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے چرنا چھوڑ دی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی مبارک رکھے ہوئے سجدے میں صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چپک گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ اتنا ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التماس کرتے ہوئے، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہے، آپ ہی سرکار مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں پہاڑ کی کوہ میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسین حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غمزدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے کہ اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی تو میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سنانا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی، سلامتی اور بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ ساتھ ہی ایسے ہی ایمان افروز اور معلوماتی اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.